السلام علیکم۔ آج انویسٹ آئیڈیا ڈونیٹ اسکل کے لیے دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ 23 مارچ آ رہی ہے اور ایک بہت بڑی پریڈ کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، جس کو ڈی چوک اسلام آباد کہتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس اور پریزیڈنسی کے سامنے اور بلو ایریا کے ساتھ۔ اور وہاں پہ اس پریڈ میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں جو دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہماری پاک آرمی جو ہے وہ اپنا ایک پروفیشنل ڈسپلے کرتی ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے اور ہم اس طرح دنیا کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ تو دوستوں نے یہ کہا کہ ہم بزنس اور انڈسٹری کے لیے کیوں نہیں ایسا ڈسپلے کرتے، لیکن اس میں کچھ ڈسپلے ہوتے ہیں جس میں انڈسٹری کا ایک جاتا ہے کہ کوئٹہ میں یہ ہے، بلوچستان میں یہ ہے، سندھ میں یہ ہے، اور اس کے وہ کنٹینرز موو کرتے ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک پوٹینشیل کنٹری ہے بائی آل مینز۔ لیکن اس کے ساتھ دوستوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ ہمیں مینار پاکستان، جہاں پہ قرارداد لاہور ہے اور 23 مارچ کو ریفرنس ہی 1940 کے حساب سے کیا جاتا ہے، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد لاہور عبدالحق صاحب کی جو پیش کیا ہوا تھا اس کو پیش کرنے میں اور اس کو ماننے میں اور لوگوں کو منوانے میں کام کیا، اور 7 سال بعد 1947 کے 14 اگست کو ہم آزادی کا منہ دیکھ سکے، اور وہ سورج جو ہے وہ آج تک ہمارے اوپر اپنی پوری توانائی سے چمک رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سورج ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے۔ اور اس میں ایک بات یہ تھی کہ وہاں پہ اسپورٹس کے گراؤنڈ ہوتے تھے، اس کا نام منٹو پارک ہوتا تھا، اور اس میں ایک زمانے میں لاری اڈا بھی ایکسٹینڈ کرنے جا رہا تھا، لیکن 2002 میں ہم نے انڈسٹریل کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کروایا، اور ہم نے یہ بتایا کہ وہاں پہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کو ایک آکسیجن بھی چاہیے، کھیلنے کے میدان بھی چاہیے۔ انفارچونیٹلی پوری اندرون بیلٹ کے اندر اس طرح کے نہ باغات رہے، نہ اس طرح کی جو ہے وہ درخت رہے، آکسیجن رہی، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسا بزنس کرتے ہیں جس سے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اور کیونکہ ظاہر ان کے پاس بزنس نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جو سرکولر پارک تھا اس کے اندر بہت ساری انکروچمنٹ آ گئی، لاری اڈے بن گئے، اور اس کے اندر ٹرکوں کے سٹینڈز بن گئے، واپڈا کے گریڈز بن گئے، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں آ گئیں، جس کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ بھی انسانوں کے لیے قابل عمل نہ رہا۔ پھر ہم نے یہ بھی گزارش کی کہ یہاں پہ بہت سارے جو گراؤنڈ تھے، فٹ بال کے بڑے اعلیٰ گراؤنڈ تھے، بڑے بڑے نامور پلیئر کھیلتے تھے، پیلی کوٹھی تھی جس میں بڑے بڑے پلیئر کھیلتے تھے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں پہ فضل محمود صاحب کو کھیلتے دیکھا، ہم نے انتخاب عالم صاحب جب آتے تھے ان کو کھیلتے دیکھا، ہم نے وسیم حسن راجہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اور اس طرح الطاف محمود کو ہم نے کھیلتے دیکھا۔ تو نیم اٹ پاکستان کی کرکٹ کی بہت بڑی یادیں وہاں پہ وابستہ ہیں۔ وہاں پہ تیراکی کے مقابلے ہوتے تھے، وہاں پہ بیڈمنٹن کی کوڈ لگتا تھا، وہاں پہ پہلوانوں کی کشتیاں ہوتی تھیں، وہاں پہ پتنگ بازی ہوتی تھی۔ چلیں اس کو آج ہم کہتے ہیں کہ کیمیکل ڈور کی وجہ سے ہم نے ڈسکارڈ کر دیا، بٹ اس کے سمبولک رہنا چاہیے کہ ہم نے جب 1940 میں جب ٹیک اوور کیا ٹیکنیکلی اور قرارداد لاہور پیش کی، تو اس وقت اس کے حالات کیا تھے، پھر ہم نے اس کو کیسے ڈیولپ کیا، اور پھر آج اس میں ہم نے آکسیجن کے لیے اور لوگوں کے کھیلنے کے کتنے میدان آباد کیے، اور پھر ان میدانوں کو اٹھا کے ہم ہر تحصیل، ہر گاؤں، ہر جگہ پہ لے کے جائیں، جو گورنمنٹ کے لیے چند سیکنڈ کا فیصلہ ہے کہ ہر صفائی کے ساتھ ساتھ، جہاں پہ ابھی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کہا کہ ہم صفائی کروائیں گے، اس کے ساتھ یہ کہیں کہ ہم سپورٹس کے گراؤنڈ بنائیں گے۔ جب سپورٹس مین ہوں گے تو وہ خود ہی صفائی کریں گے، خود ہی مینٹین کریں گے۔ تو پاکستان میں ایک بوڑھا دریا بھی اس کے ساتھ چلتا تھا، مینار پاکستان کے ساتھ، جس کو ہم لیک کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ پھر مینار پاکستان کی ایک اپنی شان تھی، اور اس کو بھی ہم نے لاک کر دیا، بند کر دیا، اور اس خطرے کے ساتھ کہ کوئی وہاں سے سوسائڈ نہ کر لے۔ ہمیں وہ فیکٹر روکنے تھے، یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا کہ ہم چیزوں کو کریں کہ یہ بند کر دیں۔ اور پھر اس کے باہر چاند تارا بنا ہوتا تھا، ہم نے وہاں تک لوگوں کی رسائی ختم کر دی۔ مین بلڈنگ کو آپ چھو بھی نہیں سکتے، ایک فلیگ ہے جو وہاں پہ لہرا رہا ہے اور پاکستان کی جو طاقت ہے اس کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے بادشاہ مسجد ہے، اور لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو شاہی قلعہ ہے۔ تو اتنے خوبصورت علاقے کو اگر ہم دیکھیں کہ روشنائی گیٹ سے ہم نکلیں تو کتنا خوبصورت منظر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ رنجیت سنگھ کی مڑی بھی ہے، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مڑی بھی ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری سمبولکس ہیں جن کو ہمیں اپریشیٹ کرنا اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم اپنی ہسٹری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم اپنی ہسٹری کو پیار کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے مد و جزر بھی تھے، ہمارے لیے سیکھنے کے مواقع بھی ہیں،
ہمارے لیے عبرت کے موقع بھی ہیں، ہمارے لیے لرننگ بھی ہے، اور ہم 14 اگست جس کی ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو پڑھ سکیں، اور مینار پاکستان کی حرمت کو ہم سلام بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سر منٹو پارک کو، گریٹر اقبال پارک کو زندہ کیا جائے۔